چند خارجی بچ کر کے وہاں سے نکل کر بھاگے اور انہوں نے اپنی الگ الگ جماعتیں بنائی. اب شدت بدلہ لینے کی شدت انتقام اتنا گھر کر گیا خارجیوں میں کہ 3 خارجی لوگ ایسے ہوئے, میٹنگ کیا اور انہوں نے کہا دیکھو یہ روز روز کی جنگوں سے پریشان ہیں, یہ 3 بڑے لوگ جو ہیں علی بن ابی طالب, عمرو بن عاص, امیر معاویہ, ان تینوں کو قتل کر دیتے معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. نعوذ باللہ. یہ 3 کاموں کے لیے عبد الرحمن بن ملجم, عمرو بن بکیر اور ایک شخص اور تھا برکہ بن عماد یا کچھ اس کا نام برکہ تھا. یہ 3 خارجی لوگ تھے, میٹنگ کیا, کہا ہم تینوں ایک ہی دن کا انتخاب کرتے ہیں, ایک ہی دن تینوں کو ماریں گے. 3 بڑے صحابہ کو, حضرت علی کو, حضرت عمرو بن عاص کو, حضرت امیر معاویہ. ان تینوں نے, حتیٰ کہ یہ جو عبد الرحمن بن ملجم ہے اس نے شادی کی, یہ عاشق تھا ایک عورت کا, اور اس نے شادی میں اپنی عورت کے مہر میں یہ رکھا تھا کہ 12,000 دینار مہر میں دوں گا اور علی بن ابی طالب کی گردن مہر میں دوں گا. قتل مہر میں رکھا تھا. اس قدر دشمنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. اور ان تینوں نے ایک تاریخ متعین کی, رمضان المبارکہ کی. 17 رمضان کو تینوں اپنے اپنے علاقوں میں گئے. حضرت علی کوفہ میں تھے, حضرت عمرو بن عاص یہ مدینے میں یا دوسرے علاقے میں تھے, حضرت امیر معاویہ ملک شام میں تھے. تینوں پھیل گئے اپنے اپنے ان منصوبوں کو لے کر. اور حضرت امیر معاویہ, حضرت عمرو بن عاص کے لیے جو لوگ گئے تھے, ایک برکہ اور ایک جو حضرت عمرو بن عاص کو قتل کرنے والا تھا, یہ تینوں بکیر, عمرو بن بکیر, یہ دونوں جو ہے اپنی پلاننگ میں فیل ہوئے. لیکن عبد الرحمن بن ملجم یہ تلوار کو زہر میں بجھا کر کے کوفہ میں روز انتقام کی آگ میں بھڑکتا رہا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات سوئے ہیں اور خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, جیسے حضرت عثمان اپنی شہادت کے دن ایک دن پہلے دیکھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں رسول اللہ سے عرض کیا, یا رسول اللہ میری امت نے مجھے ٹھیس پہنچائی, آپ کی امت کے کچھ لوگوں نے مجھے ٹھیس پہنچائی. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, اے علی تم کل کھڑے ہو جانا, ان قریب وہ پوری قوم ہلاک ہوگی جس نے تجھے ٹھیس پہنچائی. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, اور ان کی زندگی میں ہی یہ حضور نے فرمایا تھا, علی جو جماعت تم سے نفرت کرے گی وہ جہنم میں جائے گی. حضور نے تو منافق کی علامت بھی بتائے, جس کو علی سے بغض ہوگا وہ مومن نہیں منافق ہوگا, زندگی میں فرمایا تھا. تو حضرت علی نے خواب دیکھا, صبح حضرت حسن کو اٹھایا بستر سے, امام حسین کو اٹھایا, کوفہ میں تھے, کہا کہ چلو فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے. اور حضرت علی کی عادت تھی فجر کی نماز کے لیے لوگوں کو جگاتے تھے, ہر گھر سے آواز دیتے تھے زور سے. حضرت حسن اور حضرت حسین کو اٹھایا اور کہا میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا ہے, اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا, وعدہ فرمایا. اور اس کے بعد یہ کہتے ہوئے حضرت علی محراب کی طرف بڑھ رہے تھے سارے لوگوں کو. یہ عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے چہرے پر وار کیا, اور وہ تلوار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انجانے میں چہرے سے ایسا گھاؤ بیٹھا کہ ایک ایک بات دیگرے کئی حملے کیے نماز پر جانے والے کے لیے. اور اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں زہر بھی سرایت کر گیا, چہرے سے لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے تک زخم آیا تھا. آپ زمین پر آ گئے تو آپ کو سارے لوگوں نے اٹھایا. یہ فجر کا وقت تھا, 17 رمضان المبارک کی تاریخ تھی. مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لایا گیا تو آپ جام شہادت نوش فرما گئے. اس حیدر کرار فاتح خیبر کی شہادت ہو گئی 17 رمضان کو. مارنے والا قاتل عبد الرحمن بن ملجم, اس کو پکڑ کر کے لوگوں نے ٹکڑے کر دیے تھے اور اس کے ٹکڑے جلا دیے گئے تھے. خارجی تھا, لیکن میرے عزیزوں مولا کرم اللہ وجہ الکریم علی بن ابی طالب کے قتل کے ساتھ ہی اسلام کا تاریخ کا ایک دروازہ بند ہو گیا. یہ ایک ایسا دور تھا جہاں پر خلافت راشدہ ختم ہو گئی. خلفائے راشدین جو 4 ہیں, اور بعض نے حضرت حسن بن ابی طالب کو بھی خلفائے راشدین میں شمار کیا. اب میں یہاں تاریخ کو روک دیتا ہوں اور عرض کرتا ہوں, میرے آقا نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 سال خلافت ہوگی. الخلافت بعدی 30 ثم الملوک. 30 سال میرے بعد خلافت ہوگی اور اس کے بعد بادشاہت آ جائے گی. اب حساب کرو, سیدنا ابو بکر صدیق کا زمانہ 2.5 سال کا,
2 سال کچھ مہینے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ 10 سال. کتنے ہوئے؟ 12.5 سال. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ 12 سال. کتنے ہوئے؟ 24.5 سال. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا کل زمانہ 5 سال کچھ مہینے تھا. کتنے ہوئے؟ 29.5 سال. 6 مہینے بچے تھے جس میں حضرت امام حسن خلیفہ ہوئے تھے. اسی لیے بہت سارے مفسرین محدثین یہ کہتے ہیں وہ بھی خلفائے راشدین میں شامل ہیں. 6 مہینے کے بعد انہوں نے خلافت امیر معاویہ کو دے دی تھی. لیکن خلافت کا دروازہ یہاں پر جو راشدہ ہے، خلافت راشدہ بند ہو گیا. خلفائے راشدین کا وہ سنہرا دور ختم ہو گیا. عزیزان گرامی، اسلام کی تاریخ کی وہ سچائیاں ہیں جو ہر جوان کو سننا چاہیے. 17 رمضان کو کوفہ والے کہتے ہیں بدلیاں ایسی چھا گئی تھیں، لگتا تھا کہ لوگ تو لوگ ہیں، آسمان بھی رو پڑا ہے علی بن ابی طالب کی شہادت میں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا جسد خاکی لایا گیا. امام حسن نے نماز جنازہ پڑھائی، امام حسین نے غسل دیا تھا، اور آپ کو کوفہ شہر کے اسی مسجد کے کنارے دفن کیا گیا تھا. بعض روایات میں ہے آپ کے جسد مبارکہ کو لوگوں سے چھپا کر کے رکھا گیا تھا، کیونکہ خارجی جو جماعت تھی وہ اتنے شدید قسم کی نفرت کر رہے تھے کہ کہیں قبر کو اندھیرے میں کھود کر توہین نہ کریں، بے حرمتی نہ کریں. مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارکہ کو چھپایا گیا تھا. لیکن بہت ساری روایتیں بتاتی ہیں مقام نجف اشرف جو کوفہ کا حصہ تھا جہاں مولا علی کو دفن کیا گیا، آج بھی امیر المومنین کا دروازہ بڑی شان کے ساتھ کھلا نظر آتا ہے. اور ان کی تربت انور پر جب جھنڈا لہراتا ہے تو میرے عزیزوں کئی مرتبہ نجف جانے کا موقع ملا، کئی مرتبہ عراق گیا. جب بھی اس لہراتے ہوئے جھنڈے کو دیکھتا ہوں تو خیبر یاد آ جاتا ہے. مولا کائنات کی وہ تلوار کی شکلیں لٹکائی گئی ہیں. اگرچہ شیعہ لوگوں کی وہاں پر حکومت ہے، لیکن حیدر کرار کے دربار میں جاتے ہیں تو دل ہچکونے لینے لگتا ہے اور بدن میں کپکپی آتی ہے. اس دربار میں آئے ہیں جس نے خیبر کے پھاٹک کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر پھینکا تھا، جس نے اسلام کی تاریخ میں ایک نیا دروازہ کھولا تھا، جس کو رسول اللہ نے اپنی وفات کے وقت تک پسند کیا تھا. آپ کو پتا ہے پیدا ہوئے علی، حضرت علی جس دن پیدا ہوئے رسول اللہ نے اپنا لعاب پاک ان کو چٹایا تھا. روایات یہ ہے حضرت علی نے آنکھیں کھولی نہیں تھی، سب سے پہلے آنکھیں کھولی تو دیکھا تو چہرے رسول کو دیکھا تھا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پائے، اپنے باپ کے گھر میں نہیں، رسول اللہ کے گھر میں. جب رسول اللہ نے اسلام کی دعوت دی سب سے پہلے اسلام لانے والے علی بن ابی طالب تھے. جنگوں میں ہر جگہ شریک، بدر میں بڑھ کر مقابلہ کرنے والے. احد میں حضرت علی کے جسم پر 18 زخم ایسے تھے جن ہر زخم سے خون رستا تھا. صحابہ کہتے ہیں ہم کہتے تھے علی کو کہ زخموں کی پٹی کر لو، لیکن وہ دوڑے جاتے تھے کہ میں رسول اللہ کو دیکھ لوں. میدان جنگ میں اس طرح ثابت قدم رہنے والے. ایک مرتبہ لوگوں نے کہا حضرت علی ان کے پنڈلی میں ایک تیر ایسا چبھ گیا تھا کہ نکالتے تو گوشت نکل آ جاتا تھا، آپ نکالنے نہیں دے رہے تھے. لوگوں نے کہا علی بن ابی طالب کی اس پنڈلی سے تیر اس وقت نکالو جب یہ نماز پڑھنے کے لیے چلے جائیں، اس لیے کہ نماز میں ایسے محو ہو جاتے تھے دنیا و ما فیہا سے بے خبر. دنیا میں ہو کیا رہا ہے، کیونکہ وہ اپنے خالق کائنات کے رب کے حضور سجدہ کرتے. جو لوگوں نے یہ کہا حضرت علی جیسی نماز کے لیے رکعت باندھے، ان کی پنڈلی سے یہ تیر کھینچ کر نکالا گیا، اس تیر کے ساتھ گوشت بھی نکل کر کے آ گیا، لیکن ان کی نماز نہیں ٹوٹی. نماز مکمل کیا، سلام پھیرنے کے بعد لوگوں سے پوچھا کس نے میری پنڈلی سے تیر نکالا اور کس وقت نکالا، مجھے تو خبر ہی نہ ہوئی. وہ حیدر کرار کی نماز تھی. رسول اللہ کے ساتھ ہر گھڑی رہنے والے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی عزیز لخت جگر فاطمۃ الزہرا کے لیے کسی کو منتخب کیا تھا، وہ علی بن ابی طالب کو منتخب کیا تھا. اور یہ بات بھی بتا دوں رسول اللہ نے اپنے جانے کے وقت جن لوگوں کا نام فرمایا تھا کہ میں ان لوگوں سے راضی ہوں، وہ کون لوگ تھے جن کے ناموں میں حضرت علی کا نام تھا؟ حضور نے فرمایا میں ان سے راضی ہوں. وفات کے وقت بھی رسول اللہ ان سے راضی تھے. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردہ کرنے کے بعد جو سعادت حاصل ہوئی حضرت علی کو، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کفن حضرت علی نے باندھا تھا، تجہیز و تکفین آپ نے فرمائی تھی. اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری مرتبہ
قبر انور میں جو اتارا گیا ہے اس قبر میں اترنے والے بھی علی بن ابی طالب تھے. یہ فضائل، یہ کمالات بے شمار ہیں. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ان سارے فضائل و کمالات کو لے کر 17 رمضان المبارکہ کو یہ سورج غروب ہو گیا اور دنیا میں اندھیرا چھا گیا. فتنوں کا ایک نیا دور کھلا اور پھر ایسے فتنے کہ آج تک تھم نہ سکے اور قیامت تک رک نہ سکیں گے. مولا علی شیر خدا، ان کی تربت پر کروڑوں سلام، ان کی تربت انور پر لاکھوں انوار و تجلیات رب کی اترے. عزیزان گرامی وقار، بات صرف اتنی کہوں گا، یہ چاروں خلفائے راشدین ہر ایک کا اپنے دور میں ایک ایک کمال ہے، اور ایسا کمال ہے کہ یہ چاروں خلفائے راشدین کی تاریخ اگر میں ایک جملے میں عرض کروں تو بات صرف اتنی ہے: اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں رواں خون ہے 4 یار کا، تیری رگوں میں رواں خون ہے 4 یار کا. اسلام کی یہ سرسبز و شادابی جو آج دیکھتے ہیں، یہ رسول اللہ کے ان خلفائے راشدین کا خون ہے، ان کی محنتیں ہیں، ان کا کردار ہے. اور آج بھی دنیا یہ خلفاء کی مثال لانے سے عاجز ہے. بڑے بڑے بادشاہ آئے ہوں گے، لیڈر آئے ہوں گے، حکمران آئے ہوں گے، لیکن میرے مصطفیٰ کی یہ 4 غلام کوئی لا کر کے دکھا دے، وہ کوئی دنیا اس طرح کے غلام لا نہ سکے گی. حیدر کرار جو ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر لوہے محفوظ کا مطالعہ کرتے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان غلاموں کی تربت پر مولا کروڑوں رحمت نازل فرما. اخیر میں دعا ہے مولا تاریخ اسلام کی یہ سچائیاں پوری کائنات میں موجود ہر مسلمان نوجوان کے سینے میں جاگزیں فرما دے. اے اللہ، ہم تیرے دربار میں صدیق اکبر کی صداقت کا صدقہ مانگتے ہیں، فاروق اعظم کی عدالت کا حصہ مانگتے ہیں، عثمان غنی کی سخاوت کا جز مانگتے ہیں، مولا حیدر کرار کی شجاعت کا ٹکڑا مانگتے ہیں. مولا ان خلفائے راشدین کے کچھ حصے صدقے میں ہمیں عطا فرما، اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو ان صحابہ کی غلامی میں زندگی عطا فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں زندگی عطا کر اور ان کے جلوں میں موت عطا فرما. مولا جب قیامت کے دن اٹھائے تو بدکاروں کے ساتھ نہ ہو، مولا ہمارا حشر رسول اللہ کے ان صحابہ کے ساتھ عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.